ایسی کیا چیز ہے جو اسے دیگر اذکار سے منفرد بناتی ہے؟ انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو درود سے محبت ہے تو کامنٹ میں اللہ لکھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔ درود شریف بہت فضیلت اور بڑی برکتوں والا عمل ہے۔ وہ رسول محترم جن پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، جن کی عمر کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا ہے، جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے، ہم سب اسی رسول محترم کی امت ہیں۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو گویا ہم اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے حکم سے روح کو پرسکون کرتا ہے، دل کو نور بخشتا ہے۔ درود شریف نہ صرف رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری عقیدت کا اظہار ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کے قرب، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا۔ درود کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے آپ کی محبت، آپ کا خلوص براہ راست بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہو رہا ہو۔ یہ کوئی کم بڑی بات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے پورا دن بارہا درود شریف کا ورد کریں، کیونکہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، اللہ کا محبوب عمل ہے۔ جب دل آپ کا غمگین ہو، جب ذہن پریشانیوں میں الجھا ہو، جب راستے بند دکھائی دیں تو اسے اپنا ساتھی بنائیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، ایسا کیا ہے جو درود شریف کو خاص بناتا ہے؟ درود واحد ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت بھی اپنی شأن نشان کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو خوب خوب۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ کیا کوئی اور ذکر ہے جب اللہ خود بھی اپنی شأن شان درود بھیجتا ہے؟ یہ ہرگز چھوٹی بات نہیں اور یہ مقام کسی اور ذکر کو حاصل نہیں۔ لیکن میرے رب کی عطاؤں، اس کی بخششوں اور اس کے کرم نوازی کے کیا کہنے؟ جب کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اسے صرف ثواب ہی نہیں ملتا بلکہ زندگی بدل دینے والے حیرت انگیز فوائد بھی نصیب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اور 10 درجات کی بلندی سے نوازتا ہے۔ کتنی آسان عبادت ہے، پڑھنے میں کتنا ہی ٹائم لگتا ہے اور بدلہ دیکھیے کہ کتنا بڑا انعام۔ دیگر اذکار مثلا تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار، یہ سب بھی عظیم اذکار ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو اللہ خود اس بندے پر ایک کے بدلے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اذکار اللہ کی طرف جانے کا راستے ہیں اور درود شریف وہ دروازہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو محض عبادت ہی نہیں بلکہ اظہار عشق بھی ہے، یہ ادب بھی ہے، اطاعت و فرمانبرداری بھی، اور تعلق کی وہ شکل ہے جس کے ذریعے امت اپنے نبی مہربان کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، پھر چاہے وہ زمین کے کسی بھی گوشے میں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو جائے اجتماع نہ بناؤ، اور مجھ پر درود شریف پڑھو، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرآن مجید اور نوافل وغیرہ پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ، اور دوسری اہم بات، اس خیال سے میری قبر پر اجتماع نہ کرو کہ میری قبر پر حاضری دے کر ہی درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کو پہنچے گا، بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے، چاہے تم جہاں بھی رہو، جس بھی جگہ رہو۔ یہی وجہ ہے صوفیاء کرام، اولیاء اللہ اور اہل دل ہمیشہ درود شریف کو اپنے از حیثیت دیتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو دل کی دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اور اسی بات سے ایک اور لطیف نکتہ کھلتا ہے کہ آج کے اس انتہائی دجل و فریب بھرے دور میں دنیا کے پیچھے دل بالسکون ہے، ذہن خواہشات سے بھرے پڑے پریشان ہیں، رشتے ناتے صرف نام کے رہ گئے، اور جو رہ گئے وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ رزق، روزی روزگار، کاروبار، مال اور زمانے سے برکتیں تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ایسے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب نصیب ہو، دل کو سکون ملے، گھر میں برکت ہو، دعائیں قبول ہوں اور خاص طور پر آپ کا نام فرشتوں کی نورانی اور پاک محفلوں میں لیا جائے، تو اس کا ایک بڑا زبردست نسخہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب غمگین ہو، دل اداس ہو یا کوئی کام رک جائے تو پورے یقین سے صرف اور صرف درود پڑھو۔ اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جہاں لوگ صرف درود شریف کے ذریعے غم سے اور تنہائی سے نکل آئے۔ اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو درود سے محبت ہے تو کامنٹ میں اللہ لکھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔